بنیادی بات میرے بھائیوں وہ یہ ہے، کسی بھی قوم کے عروج کا سبب صرف اور صرف تعلیم، اس کے اندر شعور، اس کے اندر بیداری، اس کے اندر احساس، اس کے اندر اس چیز کا سب سے بڑا ادراک اور سب سے بڑا اس کو یہ علم ہو جانا کہ ہم اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیم کے اندر پیش رہنا ہوگا۔ امم سابقہ کا قرآن پاک میں ذکر جا بجا موجود ہے۔ کسی بھی قوم کو اس کی سلطنت، اس کی طاقت، اس کی معیشت نہیں بچا پاتا۔ اگر کسی چیز نے زندہ رکھا ان کو، ان کے آثار باقی رہے، ان کی پکڑ اور گرفت کے اندر مضبوطی رہی، تو وہ صرف اور صرف تعلیم تھی۔ میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں، اس وقت جو امت مسلمہ کا المیہ ہے، بنیادی طور پر دو چیزیں بہت کمی کی ہیں جن کی نشاندہی کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ سب سے کم دین اسلام کو سیکھنے میں اگر وقت دے رہے ہیں تو وہ ہم لوگ۔ ہم نے دین اسلام کو سیکھنا ایک مذاق سمجھا ہوا ہے، یا یوں سمجھیں کہ اگر ہمارے والد نے ہمارا نام رکھ لیا ہے اور وہ ہمارا اسلامی نام ہے تو ہم اس پر اکتفا کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یقین جانیں، دینی کمزوری، دینی انحطاط، دینی تنزلی کی مثال میں یہ دوں، ایک ہفتہ قبل ہمارے ادارے میں چھٹیاں ہوئی، میں تعزیت کے لیے ایک جگہ گیا، بڑا علمی خاندان، بہت بڑا علمی خاندان، ان کے ہاں ایک شخص کی وفات ہو گئی تھی، تو میں انہی کے اقارب میں سے بہت قریبی رشتہ دار سے تعزیت کرنے کے لیے بیٹھا۔ میں نے سلام دعا کی، دکھ کا اظہار کیا۔ بہت قیمتی شخص تھے، عابد و زاہد تھے جو دنیا سے گئے۔ تو میرے چند الفاظ کے بعد انہوں نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، جناب جس شخص کے لیے آسمان زمین بنا وہ نہیں رہے تو ہمارے بزرگ تو بہت ہی ایک ادنا شخص تھے۔ یہ جملہ درست نہیں ہے، یہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے۔ آسمان اور زمین رب تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت بنایا ہے، اس کا مالک وہ خود ہے، کسی خاص شخص کے لیے نہیں بنایا گیا۔ رب سبحانہ و تعالی مالک الملک، للہ ملک السماوات والارض، انسانیت کو پوری طور پہ سورہ بقرہ کے اندر دوسرے ہی رکوع میں اس چیز کا بھی اعلان کر دیا کہ جو بھی میں نے یہ دنیا اور دنیا کا نظام، معیشت کا لے کر، اس کی خوبصورتی کا لے کر، اس کے استعمال کردہ جو چیزیں ہیں وہ لے کر، یہ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، آپ کو شکر گزار رہنا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ میں اس کے اندر آپ کو جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ، کسی کا علمی ہو جانا، اگر وہ والد علم والے ہیں اور بچوں کے اندر علم نہیں ہے، یہ اس کو کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ بچے کو اپنے حصے کا پڑھنا ہے، تبھی وہ خود آگے بڑھ سکتا ہے اور آنے والی اولاد کو کچھ دے سکتا ہے۔ کسی کا حسب و نسب، کسی کا بڑا نام، کسی کے خاندانی طور پر کوئی تسلسل اس کو کام آنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے کم وقت اس وقت تعلیم، دینی تعلیم کو سیکھنے کے اندر اگر دے رہے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اور سب سے زیادہ فتوے ہم سے صادر ہوتے ہیں۔ جانتے ہو، اگر آپ 10 قدم چلے اور کسی سے بھی کوئی بھی مسئلہ آپ پوچھیں گے، وہ ضرور آپ کو فتویٰ دے گا، وہ کہ وہ ویلڈنگ کا کام کر رہا ہوگا۔ میں توہین نہیں کر رہا ہوں کسی کی، میں ذہنی تنزلی کی بات کر رہا ہوں، میں غیر ذمہ داری کا جو ثبوت آج ہماری قوم دے رہی ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اس کو کتنا ہلکا سمجھ لیا ہے، کتنا آسان سمجھ لیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ،
سے 40 سوال پوچھے گئے اور انہوں نے صرف ایک کا جواب دیا اور باقی کے جواب کے اندر کہا تھا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں۔ اتنی سنجیدگی کا ہے یہ دین۔ ہم 1 منٹ میں دوسرے کو فتویٰ دے دیں، ایسا دین نہیں ہے میرے بھائی، اور یہ تعلیم نہیں ہے، اور یہ بڑی غیر ذمہ داری ہے۔ ہمیں آج کی اس مجلس سے ان بچوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ یقین جانے بڑی گہری گفتگو کی ہے طلباء نے، انہوں نے بڑے گہرے موضوع پہ بات کی ہے، اور ہمارا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جہاں سے ہمیں بھلی بات ملے وہ ہمیں لے لینی چاہیے۔ یہ محلہ بہت بڑا محلہ ہے، کاش یہاں پر اور طلباء ہوتے اور کو ہم سنتے اور سناتے، ہمارا مقصد حل ہو جاتا، ہمیں خود گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، دوسری بڑی بات ہماری تنزلی اور انحطاط کی وہ یہ ہے کہ سب سے کم خرچ ہم دین اسلام کو کر رہے ہیں، اس کی کتابوں کو خریدنے میں، اس کے اساتذہ کے اوپر، مسجد و مدرسے کے بنانے میں۔ یہ وہ میدان ہے جس میں آج مسلمان سب سے کم خرچ کر رہا ہے۔ ہم اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مجھے یہ مثال نہیں دینی چاہیے اس اسٹیج سے، لیکن میرا دینا مجبوری ہے، وہ یہ کرسچنوں کو آپ عیسائیوں کو لے لیجئے، ان کے گھر میں چراغ جلے یا نہ جلے، ان کا ایک بڑا سرمایہ ایجوکیشن پہ لگ رہا ہے، چیریٹی پہ لگ رہا ہے۔ کیسے وہ سب سے کم ہیں وہ لوگ، لیکن وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ ہم ہیں یہاں پر، اور ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ کوئی بات کہنے کو نہیں تیار، کوئی سننے کو تیار نہیں، اور کوئی عملانے کو تیار نہیں۔ بہت مختصر سے مکتب کے اندر پیسے دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے جناب تھوڑا سا قرآن پڑھا دو بچوں۔ یہ وہ کتاب عزیز، یہ وہ کتاب حکیم کہ جس کے پڑھنے والے مدینہ شریف سے اٹھتے ہیں، ایران و عراق، فارس اور روم کے دروازوں کو جا کے کھٹکھٹاتے ہیں۔ ان کے پاس سائنس نہیں تھی، ویپنز نہیں تھے، ان کے پاس یہ کتاب تھی، اس کا قانون تھا، اس کو انہوں نے سمجھا ہوا تھا۔ ہمیں بھی بغیر کسی تنازع کے، بغیر کسی سوچ کے، بغیر تفرقے کے، ہمیں سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے قرآن پاک بچوں کو پڑھنا، پڑھانا، اور اس کو میننگ کے ساتھ پڑھانا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھانا ہے۔ ہم نے کوئی فرقہ نہیں دیکھنا ہے، ہم نے کسی کی بات پر توجہ نہیں دینی ہے، ہم نے سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا ہے تو دین کو سکھانے کے اندر کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ روشنی کیسے پھیلے گی۔ معاشرے کے اندر ڈرگز عام ہو رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو معاشرے کے اوپر موضوع ابھی آئیں گے تو آپ سنیں گے۔ اس کی بنیادی جو کمی ہے وہ یہی ہے کہ دینی شعور نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، حیا اور بے حیائی کس کو کہتے ہیں اس کی تمیز نہیں ہے، اور یہ تعلیمی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائی، میں یہاں پر سب سے پہلے اس نقطے پر آنا چاہ رہا ہوں، عمومی طور پہ انسانیت کا جو تفاضل ہے، اس کا مقام جو بڑا پوری دوسری مخلوقات سے، اس کا بنیادی سبب علم تھا، ورنہ انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوئے، کیونکہ میں بھی پیشے سے ٹیچر ہوں، میں نے کہا جی یہ آپ حیوان ہے یا انسان؟ تو انہوں نے کہا جی میں انسان ہوں۔ میں نے کہا جی فلاں جگہ تو ذکر ہوا ہے اور اس میں انسان کو حیوان کہا گیا ہے، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو طالب علم تھے، تھوڑی دیر خاموش رہے۔ میں نے کہا پیدائشی طور پہ ہمارے اندر بھی ایک روح ہے، ہم بھی سانس لے رہے ہیں، ہم بھی ضروریات ہمارے اندر ہیں، اس اعتبار سے جینے والی جس کو زندگی ہو وہ حیوان ہے، لیکن یہ حیوان ناطق انسان افضل خلق جس کو پوری مخلوقات پر فضیلت ملی، اس کا بنیادی سبب کیا تھا؟ تعلیم تھا میرے بھائیوں، تعلیم تھا۔ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ 2 بچے چل رہے ہوں، دونوں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، دونوں بہت کمزور سے ہوں، ان کے اندر اگر ہمیں فرق کرنا ہو کہ ان میں سے اچھا کون ہے اور برا کون ہے، تو آپ انٹرویو لے کر کیا کہیں گے؟ ہاں جی جناب یہ غریب ضرور ہے لیکن اس کے پاس تعلیم ہے، یہ بہتر ہے۔ ہر میدان کے اندر
سورہ بقرہ کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. سب سے پہلے اگر انسان کو بنانے کے بعد اس کو دنیا کے اوپر ثابت کیا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، وہ علم تھا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود علم سکھایا. دوسری بڑی بات، انسان کو انسان سے ممیز کرنے والی، جو میں بھی چھوٹی سی مثال دے رہا تھا، اللہ رب العالمین نے خود سورہ زمر میں فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. عقل والے نصیحت پکڑیں گے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے، جاہل اور پڑھا لکھا برابر. انما یتذکر اولو الالباب. عقل والے لوگ نصیحت پکڑتے ہیں اور علم کو سیکھتے ہیں، علم کو سکھاتے ہیں اور علم کو سیکھنا پسند کرتے ہیں. تیسری بڑی بات جو کہ بڑی اہم ہے وہ یہ، انبیاء علیہم السلام کا طبقہ، انسانیت کے اندر جن کو رب تعالیٰ نے چنا، اپنے دین کے لیے چنا، انسانیت کے اوپر رحم کھاتے ہوئے رب تعالیٰ نے اس گروہ کو چنا اور انہوں نے دنیا کو روشنی دی. اس کا کسی بھی نبی کو رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو مار کے سکھاؤ. قرآن پاک کو آپ پڑھیں گے، جا بجا رب تعالیٰ نے یہی حکم فرمایا کہ ہم نے فلاں نبی بھیجا، اس کو ہم نے علم دیا، اس کو ہم نے حکمت عطا کی. اور علم و حکمت یہ دونوں وہ چیزیں تھی کہ جو انہوں نے قوموں کو دی، قوموں سے برائیاں دور ہو گئیں، ان کے اندر علم آیا، بد اخلاقیاں ختم ہو گئیں. ان کے اندر علم آیا تو علم نے ان کو اتنی اٹھان دی کہ وہ رب تعالیٰ کو سمجھنے لگ گئے، اس کے حقوق کو بھی اپنانے لگ گئے. دیکھیں آپ سورہ نساء کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے پیارے نبی کریم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر کتاب اتاری، ہم نے آپ کو حکمت عطا کی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو تعلیم دی. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ پر سب سے بڑا فضل ہے اللہ کا. اللہ رب العالمین نے جو آپ پر انعامات کیے اس میں بڑا انعام تعلیم ہے. کسی بھی شخص کے پاس اگر تعلیم ہے، یہ سمجھے کہ وہ اس کو اللہ نے دوسروں سے ممتاز کیا ہے، بہتر بنایا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے روشنی عطا کی ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھائے. علم کے تفاضل کے اندر یا علم کی فضیلت کے اندر یہ بات کہنا بھی بے حد ضروری ہے کہ رب تعالیٰ کی معرفت، اپنے عقیدے کی درستگی، انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہونے کے لیے بھی یہی ایک واحد ذریعہ ہے. ورنہ رب تعالیٰ کو تو کسی نے نہ دیکھا نہ دیکھ سکے گا جب تک آخری مرحلہ وہ نہ آ جاتا، اور وہ ہے حساب و کتاب کا معاملہ. دنیا کے اندر اگر اللہ رب العالمین کا تعارف، اللہ کا قرب، اللہ رب العالمین کی شخصیت، اللہ کی ذات کا تعارف اگر کسی کو حاصل کرنا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. سورہ محمد میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلا علم اگر آپ سیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں. یہ علم، اس کا حصول، اس کے لیے تگ و دو، اس کے لیے محنت، یہ ہر انسان کے اوپر ضروری ہے، اور یہ واحد ذریعہ ہے جو اللہ کا تعارف اس کو حاصل ہوگا اور اللہ رب العالمین سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا. ایک مرتبہ گفتگو چل رہی تھی ادیان کے اوپر، مذاہب کے اوپر، تو ایک ساتھی نے کہا کہ شیخ میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح سے پتھر کے سامنے ایک سجدہ آدمی کیوں کر رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ بول بھی نہیں پاتا، سن بھی نہیں پاتا، دینے کی طاقت نہیں، اپنے ہاتھ سے اس نے اس کو تراشا ہے، تو وہ کیوں اس کی پوجا کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے. جانتے ہیں آپ یہ بگاڑ کہاں سے ہے؟ اور اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے ابھی آپ ایک عزیز طالب علم کو سن رہے تھے کہ رب تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور سب نبیوں کو یہی کہا کہ دنیا کو یہ علم دو، اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں. یہ علم سیکھنا فرض ہے اور سب سے پہلے یہی سیکھنا ہے. یہ درسگاہیں، یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ مکاتب سب سے بڑا بنیادی علم ایک بچے کو دے رہے ہیں، سب سے بڑا فرض نبھا رہے ہیں. کتنی بڑی اہمیت ہونی چاہیے
کتنی بڑی دل لگی اس سے ہونی چاہیے ہم سب کو، کتنا بڑا فائدہ اٹھانے کا عزم ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے ہماری مسجدوں میں جا کر، مدرسوں میں جا کر سب سے پہلا فرض وہ سیکھ لیں، باقی چیزیں سیکھیں یا نہ سیکھیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں وہ جی انگلش پڑھ لے گا باقی چیزوں پہ یا بعد ہی پڑھ سی۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، میں نے کہا اپنی سوچ کو ہمیں بدلنا ہوگا۔ کسی بھی علم کو آپ سیکھیں لیکن اس سے پہلے یہ سیکھیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ تعلیم جو انسان کو ممتاز کرے گی دوسرے لوگوں سے، اور اس کے عقیدے میں کبھی بگاڑ نہیں آئے گا، اخلاق میں کبھی بگاڑ نہیں آئے گا، وہ انسان دنیا کے لیے رہنما اور اپنے ذات ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک روشنی کے طور پہ رہے گا۔ دوسرا بڑا نقطہ آج کے درس کا وہ یہ ہے، اور آج کے موضوع کا، کہ اس علم کو سیکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی فضیلت کے اندر کیا کیا کہا گیا ہے، کیا کیا بیان ہوا ہے۔ جب ہم وہ سنیں گے یا اس کو دیکھتے اور سنتے ہیں اللہ کی کتاب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ علم ایسا علم ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو سدھار دینے والا ہے، دونوں کے اندر بندے کو کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، وہ یہی دینی علم ہے۔